بائبل مقدس میں سے عہد جدید مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب 11ویں آیت سے۔ پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا۔ اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے، اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں؟ اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جغرافیائی طور پر خداوند یسوع مسیح جھیل کے مغرب میں ہے، اور جھیل کا جو مغرب ہے یہ زیادہ تر جنٹائل کا یعنی غیر یہودیوں کا علاقہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ اقتباس شروع ہو، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے سور اور سیدا کی سرحدوں میں اور دمشق کے شہروں میں خداوند یسوع مسیح نے منادی کی ہے اور وہاں 4000 کو کھانا کھلایا ہے۔ 7 روٹیوں اور چند مچھلیوں سے خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھلایا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح
بہت سارے معجزات اور تعلیمات کے وسیلے سے اب ایک ریپیٹیشن رکھتے ہیں، ایک ان کا معیار بن چکا ہے۔ اور جو ہمارے سامنے اقتباس ہے اس میں 3 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اس اقتباس کو ہم 3 حصوں میں ہی تقسیم کریں گے۔ اقتباس ہے ہمارا 11 سے 26 آیات تک، اور تقسیم ہماری ہے 8 باب کی 11 سے 13 آیات تک۔ پہلا حصہ ہوگا جس میں ہم فریسیوں کا اندھا پن دیکھیں گے، پھر اس کے بعد 14ویں سے 21ویں آیات تک ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا اندھا پن دیکھیں گے، اور پھر 22ویں سے لے کر 26ویں آیات تک ایک ایسے اندھے کو ہم دیکھیں گے جو واقعہ ہی اندھا ہے۔ 11ویں سے 13ویں آیات تک پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ یہ وہ فریسی ہیں جو پچھلے 3 سالوں سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ فریسی ہیں، مذہبی لیڈر ہیں اس وقت کے، جو خداوند یسوع مسیح کے کام اور کلام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے آسمان سے نشانیاں مہیا کرے تاکہ ہم اس کے مسیح ہونے کا معیار دیکھ سکیں۔ کیونکہ فریسیوں کے نزدیک مسیح کو جو معیار ہے وہ ایک اس قسم کا ہے کہ وہ ان کو نشانات اور عجائبات دکھائے گا، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان فریسیوں کو نشان دینے کے لیے انائنگ ہے، ناراض ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی ہی خدا کو جاننے میں یا مسیح کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو دنیا کا ایک ایک ذرہ اس کے خدا ہونے کا اور اس کے مسیح ہونے کی تصدیق کر رہا۔ یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے مسیح ہونے کی تصدیق کر رہا ہے۔ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سارے کی ساری جو کاریگری ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی خداوند یسوع مسیح کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو فریسی میرے پاس آئے ہیں، مرکز نے بھی یہ خوبصورتی سے بتایا ہے کہ اسے آزمانے کے لیے اسے کہا ہے۔ اگر وہ وفادار ہوتے تو خداوند یسوع مسیح ان کی زندگی میں ضرور معجزے کرتے ہیں۔ اگر ان کی ریکویسٹ میں واقعی ہی وفاداری اور مخلصی ہوتی تو خداوند یسوع مسیح ایک نیا معجزہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگاتے، لیکن فریسیوں کی اس درخواست پر خداوند یسوع مسیح کو اپنا وہ والی آزمائش کا دور یاد آ گیا ہے جب ابلیس نے اسے کہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا۔ یہ وہ قسم ہے جو فریسی اس کو کہہ رہے ہیں، اور فریسیوں نے
جو اس سے ریکویسٹ کی ہے، کہا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے نشان طلب کر۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک آہ بھری ہے۔ آہ کیوں بھری ہے؟ آہ جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ پریشانی کی آخری حالت ہوتی ہے۔ جب ہم آہ بھرتے ہیں، سائے کرتے ہیں، تو افسوس کی یہ آخری شکل ہوتی ہے، پریشانی کی، افسردگی کی یہ آخری شکل ہوتی ہے جب کوئی آہ بھرتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا، اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ مجھے آزماتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ میرے کاموں کو بلیو نہیں کرتے جو میں نے کیے ہیں؟ کیوں یہ لوگ میری تعلیمات کو نہیں مانتے؟ اور یسوع مسیح کی پریشانی کی، افسردگی کی یہ آخری حالت ہے۔ کیوں؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو فریسیوں کی ریکویسٹ اور آزمائش نظر نہیں آ رہی، یہاں پر فریسیوں کا اندھا پن نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو ابھی تک نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ فریسیوں کا اندھا پن جو مذہبی ہونے کے دعوے دار تھے، جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بائبل مقدس کو جانتے ہیں، پرانے عہد نامے سے واقف ہیں، جو یہ جانتے تھے کہ ہم شریعت کے قوانین کو اور آئین کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس پرانا عہد نامہ اور شریعت ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ مسیح کیسا ہوگا، مسیح کیا کرے گا اور مسیح کی ابیلٹی کیا ہوگی۔ یہ فریسیوں کا اندھا پن ہے، ان کی بلائنڈنس ہے، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح آہ بھرتے ہیں کہ آپ تو دیکھ سکتے ہو، آپ کو تو علم ہے، پھر بھی آپ مجھے نہیں مان رہے۔ فریسیوں کے اندھے پن پر خداوند یسوع مسیح نے آہ بھری ہے۔ اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے آگے جواب دیا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تو یہ ایک طرح سے قسم کی بات ہوتی تھی، یہ ایک طرح سے ایسی ہوتی تھی کہ اگر میں آپ کو نشان دوں تو مجھے موت آ جائے۔ یہ اس قسم کی لینگویج ہے اس وقت کی زباندانی میں کہ اگر میں آپ کو کوئی نشان دوں تو مجھے موت آ جائے، یعنی یہ ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی کوئی نشان نہیں دوں گا۔ یہ ایک طرح کا آخری ورڈ ہے جب آپ کسی کو ریفیوز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں تو مجھے موت آ جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، میں تمہیں سچ کہتا ہوں، یعنی کوئی نشان تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تم نے یسوع مسیح کو بطور مسیح نہیں دیکھنے کی کوشش کی، تم نے کلام مقدس رکھتے ہوئے اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ مجھے قبول نہیں کرتے۔ یہ اندھا پن ہے فریسیوں کا جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا ہے کہ تمہیں کوئی نشان نہیں دیا جائے گا، اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا۔ خداوند یسوع مسیح ناراض ہیں اور وہ کشتی پر بیٹھے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ مشرق کی طرف آ رہے ہیں، اپنے علاقے کی طرف وہاں پر پہنچ رہے ہیں، سیدا کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب جھیل میں ہیں
تو 14ویں سے 21ویں آیت تک کا پیرا شروع ہوتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح جھیل میں ہے تو 14ویں سے 21ویں آیت تک یہ پیرا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی۔ یہاں دو میننگز ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی روٹی تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی روٹی نہیں تھی، اور وہ فکر مند ہو رہے تھے کہ یہ روٹی تو ہم دے دیں گے اپنے استاد کو، یعنی خداوند یسوع مسیح کو، اور ہم کیا کھائیں گے؟ یہ ان کے اندر پریشانی ڈیولپ ہو رہی تھی کشتی میں بیٹھے ہوئے۔ کھانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک روٹی ہے اور یہ تو اچھا نہیں کہ ہم کھائیں، یہ تو ہم دے دیں گے استاد کو، وہ کھائے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح اس کو کھائے گا، اور ہم کیا کھائیں گے؟ یہ فکر مندی ان کو کھائے جا رہی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے اس کی تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی، تو شاید وہ روٹی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن زیادہ کومنٹیٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک روٹی ہے اور وہ دینا چاہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کو۔ اب ان کو فکر مندی ہو رہی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں اس کومنٹری کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ اب ان کی جو سوئی ہے وہ روٹی پہ اٹکی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ فکر مند ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس موجود ہے، زندگی کی روٹی ان کے پاس موجود ہے۔ اب وہ اپنی پیٹ کی بھوک کے لیے رو رہے ہیں، ترس رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پشیماں ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے۔ یسوع مسیح نے بیچ میں ایک ایشو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا، کیونکہ ہیرودیس بھی آسمان سے نشان طلب کرتا تھا اور فریسی بھی آسمان سے نشان طلب کرتے ہیں۔ شاگردوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ جو تعلیمات میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر وہ والی ڈاکٹرن کو بلیو کرو گے تو کامیاب رہو گے، لیکن اگر تم نے فریسیوں اور ہیرودیس کی تعلیمات کو مانا تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ خمیر جو ہے ہمیشہ برائی اور جھوٹی تعلیم کی علامت رہا ہے۔ خمیر جو ہے یہ برائی کی علامت رہا ہے بائبل مقدس میں، اور یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل سے نہیں، یہ نشانات دیکھ کر اس کو ماننا چاہتے ہیں، یہ آسمان سے نشان طلب کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی ڈاکٹرن مجھ سے علیحدہ ہے، ان کی تعلیمات مجھ سے فرق ہیں، لہذا فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے یعنی ان کی تعلیمات سے ہوشیار رہنا۔ اور یہ زبردست وارننگ ہے، خبردار جو ہے بی اویئر آف، یہ وارننگ کی آخری حالت ہے۔ کسی کو جب ہم تنبیہ کرتے ہیں، کسی کو متنبہ کرتے ہیں، تو یہ اس کی آخری حالت ہے، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ یہ ڈانٹنے کی حد تک آتا ہے کہ یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا ہے کہ ایسے جھوٹے لیڈرز کی ڈاکٹرن کو نہ ماننا۔ اور یہ آج بھی ہمارے لیے ہے کہ بہت ساری ایسی تعلیمات ہمارے اس علاقے میں آ گئی ہیں جو بائبل مقدس کے خلاف ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو بنا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا دن نہیں منانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں گڈ فرائیڈے نہیں منانا چاہیے،
کچھ لوگ کہتے ہیں ایسٹر نہیں منانا چاہیے، اور نجات کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات جو جھوٹی تعلیمات ہیں آج بھی ایسی ہیں۔ خبردار، یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ ان کے خمیر سے ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ اندھا پن ہے فریسیوں کا اور ہیرودیس کا، اور یہ اندھا پن ہے ان لوگوں کا جو بائبل مقدس کو چھوڑ کر روایات کے پیچھے جا رہے ہیں اور جھوٹی ڈاکٹرن کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایسی تعلیمات سے خبردار رہنا، اور یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو وارننگ دی ہے، لیکن شاگردوں کی سوئی وہاں پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ آپس میں چرچا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ اب وہ ابھی تک روٹی پہ اٹکے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ یسوع مسیح ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور وہ روٹی پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک گفٹ ہے جو اس نے کلیسیاؤں کے لیے بھی دے دیا ہے، وہ ہے ورڈ آف نالج۔ ورڈ آف نالج، ورڈ آف نالج جو ہوتا ہے یہ وہ علم ہوتا ہے جب آپ کسی کے ذہن کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو علمیت کا کلام کہتے ہیں۔ اور اگر آپ روح القدس کی نعمتیں دیکھیں تو وہاں پر حکمت کا کلام اور علمیت کا کلام، علمیت کا کلام خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایکسرسائز کیا ہے، یہ ہے ورڈ آف نالج، اور یہ کلیسیاؤں میں ہونا چاہیے، یہ والی نعمت ہونی چاہیے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتے ہیں، اور روح القدس کی نعمت ہے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے، یعنی ورڈ آف نالج سے، ان سے کہا تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے، پہلے یسوع نے یہ معلوم کیا ہے کہ فریسی اور ہیرودیس جو آسمانی نشان مانتے ہیں یہ اندھے ہیں، اور اب کیا دیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ میرے شاگرد جو میرے ساتھ ہیں یہ بھی اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے پہلے 5000 کو کھانا کھلایا، پھر 4000 کو کھانا کھلایا، اور اب یہ روٹی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ فریسیوں نے اور ہیرودیس نے تو یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، چلے وہ تو نشانات مانگ رہے ہیں، یہ اندھا پن ہے ان کا۔ اور اپنے شاگردوں کا اندھا پن کیا ہے؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور تم سنتے نہیں، اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی اور تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری اٹھائیں؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی اور تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اور زیادہ پریشان ہوئے ہیں کہ فریسی اور ہیرودیس تو اس کو نہیں دیکھ سکے، ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں، لیکن میرے شاگرد جنہوں نے معجزات دیکھے ہیں، جنہوں نے روٹیاں کھائی ہیں اور ٹوکریاں اکٹھی کی ہیں، 2 معجزات یسوع مسیح نے علیحدہ علیحدہ یہاں پر روٹیوں کا ذکر کیا ہے، اور ابھی بھی یہ شاگرد اندھے ہیں، ابھی بھی یہ شاگرد بلائنڈ ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے خداوند یسوع مسیح کی برکات کو۔ کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے 7 ریزنز بتائی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے تو اس کے پیچھے 7 ریزنز ہوتی ہیں۔ فریسیوں اور یہودیوں نے بھی نہیں سمجھا، شاگردوں نے بھی نہیں سمجھا، کیونکہ انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ 7 ریزن ہیں جو بتائی گئی ہیں
کہ جب ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے تو اس کے پیچھے 7 ریزنز ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور ایمان امچور ہوتا ہے۔ انبلیف اس کا ریزن ہے۔ ڈاؤٹ اینڈ انبلیف از دا فرسٹ ریزن ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ جیسس۔ خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کے لیے جو پہلی چیز آڑے آئی ہے وہ ہے ان کا شک، وہ ہے ان کا شک اور ان کا ایمان نہ رکھنا اور ایمان کی کمزوری۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری جو ریزن ہے لیک آف پرسپشن، انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، انہوں نے میڈیٹیٹ ہی نہیں کیا، ان کا پرسپشن ہی کچھ اور ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا، انہوں نے سوچ ڈیولپ ہی نہیں کی، اور یہ ہے ان کی ڈلنس، کہ ڈلنس ہے، یہ ان کی ڈلنس ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال ہی نہیں کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو محنت کر کے، سوچ کے، میڈیٹیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی میں نے ریزن بتائی ہے شک اور کم اعتقادی، دوسری ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں غلط سوچ، تیسری ہے اگنورنس۔ اگنورنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کے بارے میں دلچسپی ہی نہیں لی، اور جب تک آپ کے اندر دلچسپی پیدا نہیں ہوئی آپ کسی بھی چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ کوئی مشکل چیز بھی سمجھ آ جاتی ہے جب آپ کے اندر دلچسپی ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ تیسری ریزن ہے کہ جب تک دلچسپی نہیں آپ میں تو آپ خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ نمبر 4 ہارڈنس آف ہارٹ، دل کی سختی، دل کی سختی۔ ہم سٹبن ہو جاتے ہیں، ہم ریبیلین ہو جاتے ہیں۔ 8:17 میں دیکھیں، ہم سٹبن ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کی زمین سخت ہو جاتی ہے، ہم نہ تو اس کے کلام کو سنتے ہیں، نہ ہی اس کی آواز کو سنتے ہیں، نہ اس کے کہے پر عمل کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں۔ اور یہ چوتھی ریزن ہے جب ہم کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ پہلی ریزن شک اور کم اعتقادی ہو تو ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر ہماری غلط سوچ کسی شخصیت کے بارے میں ہو تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نمبر 3 ہم اگنور کرتے ہیں، جان بوجھ کر اگنور کرتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ نمبر 4 ہماری سخت دلی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں قاصر ہو سکتی ہے۔ اور نمبر 5 ڈل آئیز، کہ ہم جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں، جیسے فریسی ہیں اور یہ شاگرد ہیں، یہ جان بوجھ کر کہ ہم چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری روحانی بصارت، روحانی بصیرت کی حدوں تک نہیں پہنچتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو ہماری اسپرچل سائٹ ہے وہ ہمارا ان سائٹ کلیئر نہیں کرتی، ہماری جو روحانی بصارت ہے وہ روحانی بصیرت کو ٹچ نہیں کرتی، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم اپنی اندھے پن میں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ نمبر 6 ڈل ایئرز، ہمارے کان جو بھاری ہو گئے ہیں، سچائی کو جھٹلانے کے لیے ہمارے کان بھاری ہو گئے ہیں، ہمارے کانوں میں نجاست آ گئی ہے،
ہم ڈل ہو گئے ہیں، ڈل آئیز اور ڈل ایئرز، ہمارے کان اس قابل نہیں رہے۔ یہاں لکھا ہے کہ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں۔ یہ وہ ریزن ہے کہ جب ہمارے کان اور آنکھیں خدا کے لیے مخصوص نہیں کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گیٹس ہیں جسے ہم 5 سینسز میں شمار کرتے ہیں۔ ہم اپنے 5 سینسز جو حواس خمسہ ہیں ان کو استعمال کر کے ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ہماری ڈل آئیز اور ڈل ایئرز استعمال نہیں ہوئے۔ ڈل میموریز، 7ویں بات کہ ہم کسی چیز کو سنتے تو ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے برین میں اس کو پریزرو نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ 7 ریزنز ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو سیکھنا نہیں چاہتے یا سمجھنا نہیں چاہتے تو 7 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ ہم اپنے شکوک و شبہات میں اور کم اعتقادی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہماری سوچ کسی کے بارے میں مثبت نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم جان بوجھ کر سچائی کو اگنور کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ نمبر 5، ہماری آنکھیں بھاری ہو گئی ہیں، اندھے ہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جان بوجھ کر ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ نمبر 6، ہمارے کان بھاری ہیں، ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے۔ اور نمبر 7، اگر ہم کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں تو ہماری ڈل میموریز، ہماری یادداشت میں وہ پریزرو نہیں ہوتی چیزیں۔ اور یہاں پر یہی ہوا ہے کہ شاگردوں کا جو اندھا پن ہے، 5000 کو کھانا کھلایا، ڈل میموریز میں یہ محفوظ نہیں تھا۔ 4000 کو کھانا کھلایا، ڈل میموریز میں محفوظ نہیں تھا۔ خدا کے کام، خدا کے عجائب جو میری زندگی میں خدا نے کیے ہیں، جو آپ کی زندگی میں کیے ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں، پھر آپ خدا کی خدائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ خداوند کی جو برکات ہیں آپ کے ساتھ، خداوند نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، خداوند نے جو زندگی دی ہے، زندگی کی آسائشیں دی ہیں، منسٹری دی ہے، اپنا نام اور کلام دیا ہے، جب تک ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اندھے رہیں گے، ہم بلائنڈ ہو جائیں گے۔ 11 سے 13 یاد تک میں نے بتایا کہ یہ بلائنڈنس آف فیریسیز ہے، یعنی فریسیوں کی نابینائی، یعنی فریسیوں کا اندھا پن ہے۔ پھر 14 سے 21ویں تک شاگردوں کا اندھا پن ہے، اور پھر آخری حصہ ہے 22ویں سے 26ویں یاد تک۔ اب خداوند یسوع مسیح مشرق میں آ گئے ہیں، جھیل میں سے گزر کر وہ بیت سیدا میں آئے ہیں۔ بیت سیدا یہ وہ جگہ ہے جسے خداوند نے ملعون کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مرکز 8:23 میں اور متی 11:21 میں، بیت سیدا پر خداوند یسوع مسیح ناراض تھے، اور بیت سیدا پر خداوند یسوع مسیح کوئی بھی معجزہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یعنی بیت سیدا کو خداوند یسوع مسیح نے ملعون قرار دیا تھا۔ ان کی سخت دلی، اندھا پن اور خداوند یسوع مسیح کی ریجیکشن کے اوپر بیت سیدا پر خداوند یسوع مسیح ناراض تھے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا ہے کہ بیت سیدا میں آئے ہیں اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے ہیں اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے پاس 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو اس کی خدائی ہے جو استعمال ہو اور وہ اندھا ٹھیک ہو جائے، ایک اس کی بیت سیدا کے ساتھ ناراضگی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی خداوند یسوع مسیح کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آنا چاہتا تو خداوند یسوع مسیح کسی کو اپنے پاس آنے کے لیے مجبور بھی نہیں کرتے۔
اگر کسی کو نجات نظر نہیں آ رہی تو وہ اندھا ہے، اور بیت سیدہ وہ علاقہ ہے جسے خداوند یسوع مسیح بطور نجات نہیں نظر آ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس اس علاقے میں ایک اندھا آ گیا ہے، اور یہ واقعہ ہی اندھا ہے۔ جو پہلے دو اقتباس ہیں 11 سے 13، وہ ایک روحانی اندھا پن تھا، پہلے فریسیوں کا اور بعد میں شاگردوں کا۔ اب یہ صحیح والا اندھا آ گیا ہے۔ اس کی منت کی کہ اسے چھوئے، کیونکہ چھونے سے وہ بلیو کرتے تھے کہ جب خداوند یسوع مسیح چھوئے گا تو اس کو شفا یاب ہو جائے گا، کہ جو اندھا ہے اس کی شفا ہو جائے گی۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ کیوں باہر لے گیا؟ کیونکہ بیت سیدہ میں اس نے یہ معجزہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ بیت سیدہ وہ جگہ ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو نہیں مانا، جن کی سخت دلی سے ان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اور برکتیں شیئر نہیں کرنا چاہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ضرورت مند آئے گا وہ اسے کبھی خالی واپس بھی نہیں بھیجیں گے۔ وہ اپنی اس شرط پر قائم ہے اور اس کو باہر لے گیا تاکہ بیت سیدہ میں یہ معجزہ واقعہ نہ ہو، اور وہ گاؤں سے باہر لے گیا اور وہاں جا کر پھر ہیلنگ پروسیس شروع کیا ہے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ یہ پہلا حصہ ہے ہیلنگ کا۔ اور نئے عہد نامے میں یہ واحد معجزہ ہے جو 2 حصوں میں ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح موسٹلی انسٹنٹ ہیلنگ کرتے ہیں، جب اس نے کہہ دیا تو شفا ہو گئی۔ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے کو 2 حصوں میں تقسیم کیوں کیا ہے۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ وہ خدا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ خدا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ پہلی ریزن تو یہ ہے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انوائرمنٹل، جو جس جگہ کا ماحول ہوتا تھا اس کے مطابق کسی چیز کو نیچرلی ڈیولپ کرنا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں وہی کروں میں، کیونکہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح ماحول کے مطابق ڈھل جاتے تھے، اور وہ نیچرلی جو فطری طور پر ہیلنگ ہے ایسے ہی ہونی چاہیے تھی، 2 حصوں میں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ وہ بلیو کرتے تھے کہ جو سپٹل ہے، یہ جو تھوک ہے، یہ اس وقت کے میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یہ اینٹی بائیوٹک اس کو سمجھا جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے تھوکا اور پھر اس پر ہاتھ رکھے جو ان کی توقع تھی، حالانکہ یہ کہنے سے بھی شفا ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے لائے ہیں کہ تو اسے چھو، خداوند یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو پڑھ کے ان کے طریقے کے مطابق شفا دی ہے، نہ کہ اپنے طریقے کے مطابق۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو چھوا ہے، شفا یاب ہوا ہے، اور تقریباً 50% ہیلنگ واپس آ گئی ہے، اس کی آنکھیں آ گئی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے آدمی نظر آتے ہیں لیکن درختوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ سے ہیلنگ کی ہے، پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ یہ اس کی ہولسٹک ہیلنگ، یعنی مکمل طور پر وہ ہیل ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلنگ ہمارا ایٹریبیوٹ نہیں ہے، یہ خدا کی صفت ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، خدا کا کام ہے شفا دینا۔ میں ہیلر نہیں ہوں، میں پریئر واریر ہوں۔
اور ہیلنگ کو اپنی انا بنا لینا یہ گناہ ہے، کہ میں دعا کروں اور کوئی ہیل نہ ہو، یہ گناہ ہے، یہ روحانی برتری ہے، یہ روحانی گناہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے خادم ہیں وہ کئی دفعہ ہیلنگ کو اپنی انا بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے دعا کی ہے، یہ شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ خدا بننا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو خدا شفا نہیں دینا چاہتا یا دیر سے دینا چاہتا ہے، لیٹ گاڈ بی گاڈ، خدا کو خدا ہی رہنے دیں، آپ خود خدا نہ بن جائیں۔ آپ وفاداری کے ساتھ دعا کریں۔ ہم جو شفائیہ پریئر کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وفاداری کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو اور میرے نام کی گواہیاں ہوں، اس لیے ہم فوراً کہتے ہیں جی فلاں پادری نے دعا کی اور شفا ہوگی۔ کسی پادری کی دعا سے شفا نہیں ہوتی، شفا صرف خدا دیتا ہے، ہم صرف سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ شفا خدا دیتے ہیں، ہم صرف دعا کرتے ہیں۔ سو جتنے بھی ہیلنگ منسٹری میں ہیں، میں ان کو انکریج کروں گا کہ آپ شفا کو اپنی انا نہ بنائیں، آپ دعا کو اپنی انا بنائیں، دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، شفا خداوند خود دے دے گا، خود شفا وہ خود دے گا۔ شفا دینا اس کا کام ہے، شفا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ کلام سنانا ہمارا کام ہے، نجات دینا خدا کا کام ہے۔ کلام سنانے پر آپ مت فیصلہ کریں کہ آج اتنے لوگوں کو نجات ملنی چاہیے، نہیں، جو خدا کے انتظام میں ہے انہی کو نجات ملے گی۔ آپ ایمانداری سے کلام سنائیں، اور جتنے ہم منسٹری میں ہیں، دعائیہ منسٹری میں ہیں، دعا وفاداری کے ساتھ کریں، کلام کے منسٹری میں ہیں، کلام وفاداری کے ساتھ پیش کریں۔ شفا اور نجات خدا کا ایٹریبیوٹ ہے، وہ خدا دے گا۔ میرے پاس نہ تو شفا ہے نہ ہی نجات ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، اور خدا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک ہیلنگ معجزے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جب بلیورز کے پاس اس قسم کے کیس آئیں گے تو اگر ایک دفعہ شفا نہیں ہوئی تو آپ پھر دعا کریں، آپ دعا کرتے جائیں اور ایمانداری سے دعا کرتے جائیں، خداوند شفا نازل کرتا رہے گا۔ شفا کو اپنی انا نہ بنائیں، دعا کو اپنی انا بنائیں۔ یہ ہماری وفاداری ہے خداوند کے ساتھ اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ۔ 26ویں آیت، پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا جس کو میں نے ملعون قرار دیا ہے، جو سخت دل ہے وہاں نہیں جانا۔ کوشش کریں کہ کبھی بھی ہمارے دل خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سخت نہ ہو، کہ اگر سخت ہو جائیں تو جو خداوند کے کاغذوں میں نہیں ہے وہ آسمانی کاغذوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو 7 چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو اوائڈ کریں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی آنکھیں، کان، حواس خمسہ کھول کر رکھیں۔ 11 سے 13 آیات تک میں نے بتایا کہ فریسی اندھے ہیں، روحانی اندھے ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں پہچانا۔ 14 سے 21 آیات تک میں نے بتایا کہ شاگرد اندھے ہیں، روحانی طور پر اندھے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر بھی انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں پہچانا۔ اور 22ویں آیت سے 26ویں آیت تک ایک ایسا اندھا ہے جو واقعہ ہی اندھا ہے، جس نے یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے۔ کیا آج ہم اندھے تو نہیں ہیں؟ کیا آج ہمارے کان بہرے تو نہیں ہیں؟ آج ہماری میموریز ڈل تو نہیں ہیں؟ اپنے حواس خمسہ کو جو خداوند کی نعمت ہے بھرپور استعمال کریں، اور خداوند کی شخصیت کو، خداوند کے کام کو، اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں، دلچسپی لیں کہ خداوند کو سمجھیں۔ یہی ہماری نجات ہے۔ خداوند آپ کو برکت۔